نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور مسجد اقصی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ یہ جو حصہ ہے ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، سفر کا یہ حصہ اسرا کہلاتا ہے۔ اسرا، قرآن میں اس کو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ پاک ہے وہ اللہ جو تھوڑے سے حصے میں سفر کرا دیا۔ اور پھر یہاں مسجد اقصی سے پھر جو سفر شروع ہوا ہے یہ کہلاتا ہے معراج۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زینہ، سیڑھی۔ عرجا کا مطلب ہوتا ہے کسی اوپر کی طرف چڑھنا۔ معراج یہ وہ سیڑھی، یہ وہ سفر تھا جو آسمانوں میں کرایا گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ آخری حد ہے جو فرشتوں کے لیے بھی یہ آخری حد ہے، یہاں سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں بس اب یہ ہماری انتہا ہے، یہاں سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ ایک پیڑ ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے پتے ہیں، جس کے پھل پورے مٹکے کی طرح سے پھل ہیں۔ ایسا پیڑ ہے جو نہایت روشن، ایسا حسین و جمیل، خوبصورت۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ دنیا کا کوئی انسان اس پیڑ کے حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت نورانی پیڑ۔ یہیں سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں، 2 نہریں جنت جاتی ہیں اور 2 نہریں وہ ہیں جو دنیا میں بہتی ہیں، ایک ہے فرات اور ایک ہے نیل۔ فرات یہ وہ ندی ہے جو عراق کے علاقے میں بہتی ہے، اور نیل یہ وہ ندی ہے جو مصر کے علاقے میں بہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کے سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن بڑے لمبے لمبے ہیں، تانبے پیتل کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے اپنے بھائیوں کا، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا یہ عذاب، یہ نظارہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے، پورے گھر مکان کی طرح پیٹ تھے، اور ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ بچھو تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا، مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت سے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس میں کچھ ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں جو پک رہی ہیں، جس میں گوشت ہے پکا ہوا اور ایک طرف گوشت ہے کچا سڑا ہوا۔ یہ لوگ اس پکے ہوئے گوشت کو نہ کھا کے اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال جائز بیوی موجود تھی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس کے باوجود یہ زنا کیا کرتے تھے، یہ زناکار ہیں۔ اس طرح کے مشاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر معراج کے موقع پر کرائے گئے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت سی باتیں اس مہینے کے تعلق سے مشہور ہو گئی ہیں، وقت چونکہ کم رہتا ہے اس لیے یہ کنڈے کی رسم اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہزاری روزے کی رسم دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے، یہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے، لیکن اس واقعے کی صحیح تاریخ طے نہیں۔ ہاں محدثین کا خیال یہ ہے، مورخین کا خیال یہ ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا اور غالباً 27 تاریخ تھی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی تاریخ تھی۔ اس طرح سے مشہور ہے کہ یہ اس مہینے میں پیش آیا۔ قرآن و سنت سے اس واقعے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا سفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ و عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی دن یہ طے کر دیا تھا کہ سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہوگی۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں، بڑے عظمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل دوسرے مہینوں کے مقابلے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں کوئی بھی کیا ہوا گناہ دوسرے مہینوں میں کیے ہوئے گناہ کے مقابلے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہی ہے رجب کا مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور اسی طرح شعبان شب برات والا جو مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت دے دیجئے، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے تاکہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی طرح جو دوسرا مہینہ ہے جو قابل احترام ہے
وہ محرم کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تو لگاتار آتے ہیں عید کے بعد. اور اسی طرح سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب کا مہینہ، یہ ہجری کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے. یہ بھی ان قابل احترام مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی. اس رجب کے مہینے میں بہت سی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، گڑھ لی ہیں. ان میں سے ایک رسم تو وہ ہے جو ابھی گزری ہے، 22 تاریخ کو مشہور ہے لوگوں میں کونڈوں کی رسم، کہ گھروں کے اندر کچھ خستے اور کچھ ٹکیاں میٹھی میٹھی بنا کے اور ان پر نظر و نیاز، فاتحہ، درود، اس طرح کی چیزیں اور رسومات پر عمل کر کے یہ ظاہر کرنا کہ ہم مسلمان ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی بھی اصل ثبوت دین اسلام میں نہیں پایا جاتا. یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح سے اس مہینے میں ایک اور خرافات ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہزاری روزہ، یعنی ایک روزہ رکھا جاتا ہے اور اس روزے کے تعلق سے عوام میں یہ مشہور ہے کہ 1000 روزوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا ایک روزہ رکھنے پر. یہ بھی خرافات ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک تیسری چیز جو اس مہینے کا واقعہ ہے لیکن اس کی تاریخ کیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ کس تاریخ کو وہ واقعہ پیش آیا، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، رب العالمین سے ملاقات ہوئی. نماز جیسی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سفر میں آپ پر فرض فرمائی. آپ کے امت کو نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ ملا. یہ جو معراج کا سفر ہے، معراج کا یہ جو واقعہ ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، لیکن اس واقعے کی صحیح تاریخ نہیں معلوم کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، قرآن کریم گواہ ہے، حدیث شریف گواہ ہے، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے قرآن کا اعلان تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی، جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، آپ بلا جھجک، بلا خوف و خطر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے. اور اگر آپ نے یہ پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا. اور یہ بات یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ آپ کے اس دعوت کے اس مشن کی انجام دہی میں کوئی رکاوٹ اگر آتی ہے، کوئی جانی مالی عزت و آبرو کا خطرہ پیش آتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، یہ وعدہ ہے رب العالمین کا. اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، پیچھے ہم کھڑے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ سے بس جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہے آپ وہ کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی 3 سال خاموشی سے دین اسلام کی تبلیغ کی، لیکن پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ نہیں، آپ صاف صاف کہیے اور کھلم کھلا دعوت دیجیے. اب مشرکوں سے، کفار سے، غیروں سے اب نہ ڈریے، اب ان سے اعراض کریے، ان سے منہ موڑیے، ان کو اگنور کریے، اور آپ کو جو مشن لے کر ہم نے بھیجا ہے اس مشن کو کھلم کھلا سب کے سامنے کھول کے بیان کریے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال کے بعد دین اسلام کی تبلیغ جس انداز سے شروع کی، ظاہر ہے اسی انداز سے پھر مخالفتیں بھی ہونی تھی. ایسی مخالفتیں ہوئیں، ایسی اذیتیں دی گئیں، ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، جسمانی روحانی ایسی اذیتوں سے گزارا گیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. جتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، جتنی اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے جاتے تھے، کبھی سر پر کوڑا پھینک دیا جاتا تھا، کبھی کسی جانور کی اوجڑی لا کر پھینک دی جاتی تھی، تو کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچ دیا جاتا تھا. ایسے مصائب اور آلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنا پڑا.
جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دو سہارے ایسے موجود تھے مکہ مکرمہ میں کہ بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں ان دو سہاروں کے ہوتے ہوئے برداشت کر جاتے تھے. ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب. یہ دو سہارے ایسے موجود تھے کہ ان دو بڑوں کی نگرانی میں اور ان دو بڑوں کے سہارے تلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی مل جایا کرتی تھی، دل ہلکا ہو جاتا تھا. لیکن جب نبوت کا 10واں سال تھا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا. پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں. اب دونوں سہارے وہ جدا ہو گئے، اب تنہے تنہا رہ گئے. اب غیروں کو، مشرکین کو، دشمنوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی مچایا جو اب تک وہ نہیں کر سکے تھے. اس بات سے رنجیدہ ہو کر اور اس بات سے مایوس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف پہنچے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی. امید یہ تھی کہ مکے کے لوگوں نے بات نہیں مانی، ہو سکتا ہے طائف کے لوگ بات مان لیں، یہاں کے سردار اگر بات مان لیں گے تو کچھ کام آگے بڑھے گا. لیکن طائف کی جو صورتحال تھی وہ تو مکے سے بھی زیادہ بھیانک تھی. وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ تو تاریخ میں ایسا واقعہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے طائف کے سفر میں جو مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جتنی تکلیفیں اور جتنے دکھ درد مجھے جھیلنے پڑے، پوری زندگی کسی موقع پر مجھے اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی تکلیفیں مجھے طائف کے سفر میں دی گئیں. واپس مکے آ گئے. اب دل بہت اداس ہو چکا تھا، دل بالکل ٹوٹ چکا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا. بیوی چچا انتقال کر چکے تھے، پورا سماج دشمن تھا، طائف دشمن تھا، ہر طرف دشمنوں ہی کی فوج تھی. اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند آپ کے صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں. اب وقت تھا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے دل کو تسلی دے، کچھ سکون پہنچائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل بکھر جائے، ٹوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دینے کے لیے ایک انتظام کیا، ایک معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت بیداری میں جسمانی وجود کے ساتھ ظاہر ہوا. وہ تھا سفر معراج کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے. اچانک گھر کی کمرے کی چھت پھٹی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے لے کر مسجد حرام پہنچے اور مسجد حرام جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا اور آپ کا مبارک دل نکال کر زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد پھر سے واپس اسی طرح سے کر دیا جیسے پہلے تھا. اور پھر یہاں سے سفر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کی طرف. ایک سواری تھی جس کو براق کہا گیا ہے حدیث شریف میں، جس کی رفتار کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ جہاں نظر پہنچتی تھی وہ اس کا قدم ہوتا تھا. برق کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بجلی. بجلی کو، لائٹ روشنی کو برق کہا جاتا ہے. اسی سے براق بنا ہے. اس زمانے میں جب نئی نئی ایجادات نہیں تھی تو یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کیسے پہنچ گئے اتنی جلدی، کیسے ممکن ہے. ہمارا تو اس وقت بھی یقین تھا، مسلمانوں کا یقین تھا، آج بھی ہے، لیکن اب نئی نئی ایجادات نے اس بات کو سمجھنا آسان کر دیا. یہ جو سواری تھی براق، برق، جو میں نے بتایا کہ اس کے معنی بجلی اور لائٹ روشنی کے ہوتے ہیں. سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ سے چلنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ روشنی کی رفتار ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ روشنی کی جو رفتار ہے وہ چلتی ہے. یہی وہ برق، بجلی، لائٹ، روشنی، یہی وہ سواری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی تھی. اس زمانے میں دنیاوی روشنی کا یہ حال ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ چلتی ہے. اللہ رب العالمین نے جس سواری کا انتخاب کیا اس کو بھی حدیث میں براق کہا گیا ہے، جس کے برق، روشنی، ظاہر ہے اس کی رفتار میں بھی کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے. اس کی رفتار بھی اتنی تھی جہاں حد نگاہ ایک قدم پڑتا تھا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور مسجد اقصی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. یہ جو حصہ ہے ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، سفر کا یہ حصہ اسرا کہلاتا ہے. اسرا قرآن میں اس کو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا. پاک ہے وہ اللہ جو تھوڑے سے حصے میں سفر کرا دیا. اور پھر یہاں مسجد اقصی سے پھر جو سفر شروع ہوا ہے یہ کہلاتا ہے معراج. معراج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زینہ، سیڑھی. عرجا کا مطلب ہوتا ہے کسی اوپر کی طرف چڑھنا. معراج یہ وہ سیڑھی، یہ وہ سفر تھا جو آسمانوں میں کرایا گیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پر لے جایا گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے سے یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف، ہارون، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتویں آسمان پر. یہ سب احادیث سے ثابت ہے. اور اس کے بعد ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا. یہ وہ آخری حد ہے جو فرشتوں کے لیے بھی یہ آخری حد ہے. یہاں سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، بس اب یہ ہماری انتہا ہے، یہاں سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ ایک پیڑ ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے پتے ہیں، جس کے پھل پورے مٹکے کی طرح سے پھل ہیں. ایسا پیڑ ہے جو نہایت روشن، ایسا حسین و جمیل، خوبصورت. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ دنیا کا کوئی انسان اس پیڑ کے حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت نورانی پیڑ. یہیں سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں. 2 نہریں جنت جاتی ہیں اور 2 نہریں وہ ہیں جو دنیا میں بہتی ہیں. ایک ہے فرات اور ایک ہے نیل. فرات یہ وہ ندی ہے جو عراق کے علاقے میں بہتی ہے، اور نیل یہ وہ ندی ہے جو مصر کے علاقے میں بہتی ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بس یہیں تک تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا. نماز جیسا عظیم تحفہ عبادتوں کا عطا کیا، جنت جہنم کی سیر کرائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق واپس دنیا میں تشریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے، مسجد حرام آئے. اور پھر صبح جب نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ رات مجھے معراج ہوئی ہے، میں ایسے گیا، وہاں گیا، وہاں گیا. کفار میں کھلبلی مچ گئی کہ لو، اب تک تو یہ کہتے تھے کہ آسمان سے خبر آتی ہے، اب تو سیدھا یہ کہنے لگے کہ میں ہی چلا گیا آسمان. یہ ایک طوفان کھڑا کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے، ان کو کہا کہ دیکھا آج تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ چلے گئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو لقب صدیق پڑا ہے، تصدیق کرنے والا، وہ اسی بنیاد پر ان کو صدیق کہا جاتا ہے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. کفار مکہ نے پوچھا کہ نہیں، اگر آپ مسجد حرام گئے ہیں تو بتائیے، مسجد اقصی گئے ہیں تو بتائیے مسجد اقصی میں کتنے ستون ہیں، مسجد اقصی میں فلاں در کیسا ہے، مسجد اقصی کی فلاں دیوار کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے منظر کو آپ کے سامنے کیا. جو سوال وہ کرتے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے چلے گئے. تاریخ انسانی کا یہ وہ واقعہ ہے جو سب سے لمبا سفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں آپ علیہ السلام کے جسمانی وجود کے ساتھ یہ سفر کرایا گیا جس کو معراج کا سفر کہتے ہیں. اور اسی سفر میں نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. جو 50 تھیں کم کرتے کرتے 5 رہ گئی، لیکن اجر و ثواب ابھی بھی 50 ہی کا برقرار ہے. اس موقع پر کچھ ایسے مشاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن کو حدیث شریف میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کے سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن بڑے لمبے لمبے ہیں، تانبے پیتل کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے اپنے بھائیوں کا، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کا یہ عذاب، یہ نظارہ ہے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے پورے گھر مکان کی طرح پیٹ تھے، اور ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ بچھو تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا، مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت سے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس میں کچھ ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں جو پک رہی ہیں، جس میں گوشت ہے پکا ہوا اور ایک طرف گوشت ہے کچا سڑا ہوا۔ یہ لوگ اس پکے ہوئے گوشت کو نہ کھا کے اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال جائز بیوی موجود تھی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس کے باوجود یہ زنا کیا کرتے تھے، یہ زناکار ہیں۔ اس طرح کی مشاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر معراج کے موقع پر کرائے گئے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت سی باتیں اس مہینے کے تعلق سے مشہور ہو گئی ہیں، وقت چونکہ کم رہتا ہے اس لیے یہ کنڈے کی رسم اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہزاری روزے کی رسم دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے، یہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے، لیکن اس واقعے کی صحیح تاریخ طے نہیں۔ ہاں محدثین کا خیال یہ ہے، مورخین کا خیال یہ ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا اور غالباً 27 تاریخ تھی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی تاریخ تھی۔ اس طرح سے مشہور ہے کہ یہ اس مہینے میں پیش آیا۔ قرآن و سنت سے اس واقعے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا سفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ و عمل عطا فرمائے۔